بھارت کی حراست میں موجود حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ یاسین ملک کو آگرہ کے مینٹل ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو بس زمین چاہیے، انہیں کشمیریوں سے غرض نہیں۔ مشال ملک نے لاہور میں کشمیر ہیومن رائٹس والنٹیئرز موومنٹ کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ان کے خاوند کو آگرہ کے مینٹل ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے اور انہیں پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ ان سے 5 ماہ سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی خبر آ رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر کی صورتحال سے متعلق کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں صورتحال انتہائی خراب ہے۔ وادی میں لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار میرے خاوند یاسین ملک نے بھارتی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھایا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو یا قلم، لیکن آپ کی منزل ایک ہوتی ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ پاکستان صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب آپ کشمیریوں کے لیے جاگیں گے، کیونکہ ہندوستان کو کشمیر کی زمین کا لالچ نہیں ہے، انہیں کشمیریوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جبکہ بھارت کے 8 حصوں میں بھی آرٹیکل ہٹانے کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ پاکستان کو کون دھمک کی طرح کھا رہا ہے؟ ہماری لاشیں گرتی رہے لیکن یہاں امن کی باتیں چلتی رہیں۔ کچھ عرصہ قبل حریت رہنما یاسین ملک کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں دہلی میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کی اہلیہ مشال ملک اور یاسین ملک کی بہنوں کا کہنا ہے کہ بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک تہاڑ جیل میں 12 دن سے بھوک ہڑتال پر تھے، اب ان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پریس کانفرنس میں مشال ملک آبدیدہ ہو گئیں، بیٹی بھی غمزدہ دکھائی دی۔ ان کا کہنا تھا رو نے دھمکی دی ہے کہ شادی کی 10ویں سالگرہ آخری ہوگی۔ حریت رہنما یاسین ملک وہ ہیں جس کو جب 1000 سے زائد بھارتی فوجیوں نے سری نگر میں ایک عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، کیونکہ اندر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے 24 سالہ نوجوان کمانڈر ان چیف یاسین ملک اور ان کے 3 ساتھیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ بھارتی فوجیوں کو احکامات تھے زندہ یا مردہ یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں کو کسی بھی حال میں یہاں سے جانے نہیں دینا۔ بھارتی افواج خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہونے کے باوجود کسی میں عمارت کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری جانب عمارت کے اندر موجود نوجوان یاسین ملک یہاں سے فرار یا شہادت کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جب فائرنگ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو یاسین ملک کو اندازہ ہو چکا تھا کہ فرار ممکن نہیں اور شہادت لازمی ہے۔ تاہم وہ صرف 24 برس کی عمر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیر کو آزاد کروائے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس عمارت اور برابر والی عمارت کے درمیان 15 سے 20 فٹ کا فاصلہ تھا۔ خطرے کے باوجود اس نے بڑا رسک لیا، تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر دوسری عمارت پر جانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور زمین پر آ گرا۔ شدید زخمی حالت میں بھارتی افواج کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ یہ اگست 1990 کا زمانہ تھا۔ گرفتاری کے بعد یاسین ملک پر بھارتی افواج نے شدید تشدد کیا، جس سے ان کے جسمانی اور اعصابی نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ تاہم کشمیری عوام اور عالمی دباؤ کے نتیجے میں مئی 1994 کو بھارتی حکومت نے یاسین ملک کو رہا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک کا آغاز کیا۔ پاکستان نے بھی یاسین ملک کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چیئرمین تسلیم کیا اور ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعلان کیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک اور اہم رہنما امان اللہ خان بھی تھے، جو اس تنظیم کے صدر تھے۔ انہوں نے ان کو عہدے سے فارغ کر دیا تو یاسین ملک نے اسی تنظیم کا الگ دھڑا قائم کر لیا۔ تاہم بعد میں پاکستان نے یاسین ملک کو ہی تنظیم کا لیڈر تسلیم کر کے تنازعات کا خاتمہ کر دیا۔ یاسین ملک نے 2009 میں پاکستان میں کشمیری خاندان میں مشال ملک سے شادی کی اور ان کے ہاں 2012 میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ مشال ملک نے یاسین ملک کا ان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیا
اور کئی برس وہ مقبوضہ کشمیر میں ان کے ساتھ مقیم بھی رہیں، جبکہ شوہر کی بھارتی افواج کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد ہمیشہ ہی مشال ملک نے دنیا بھر میں بھارتی افواج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نہ صرف آواز بلند کی بلکہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے کشمیریوں کی آواز عالمی سطح تک بھی پہنچائی، جو کہ آج تک پہنچا رہی ہیں۔ کشمیر کی آزادی کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے آرٹیکل 370 ختم کر کے امریکہ سمیت دنیا کو کشمیر کے مسئلے پر کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنے کی ابتدا خود ہی کر دی ہے۔ دعا ہے کہ آنے والے دن یاسین ملک سمیت کشمیر اور کشمیری عوام کے لیے بہترین ہوں۔ آمین۔